DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر مظفرآباد کا دورہ کیا۔ اس موقع پر طلبہ اور اساتذہ نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ دورے کے دوران DGISPR کی طلبہ اور فیکلٹی کے ساتھ ایک خصوصی سوال و جواب کی نشست بھی منعقد ہوئی، جس میں قومی سلامتی، کشمیر کاز اور نوجوانوں کے کردار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کشمیری طلبہ نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے اور ہم ہر حال میں اسے حاصل کر کے رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے سے جدا نہیں کیے جا سکتے اور وہ وقت دور نہیں جب کشمیر بنے گا پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ طلبہ نے بھارتی جارحیت کے خلاف پاک فوج کے جرأت مندانہ کردار کو سراہتے ہوئے ان کی قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بیجنگ میں چینی وزیر اطلاعات نیانگ لی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان میڈیا تعاون کو وسعت دینے، فیک نیوز سے نمٹنے، تربیتی پروگرامز کے تبادلے اور مشترکہ نشریاتی مواد کی تیاری پر مفصل تبادلہ خیال کیا گیا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان چین کے میڈیا ماڈل سے سیکھنے کے لیے پرعزم ہے اور چینی میڈیا کے تربیتی مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا۔ دونوں وزراء نے سرکاری میڈیا اداروں بشمول PTV اور CCTV کے درمیان تعاون کو مزید بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ عطا اللہ تارڑ نے چینی وزارت اطلاعات کو پاکستان کے مثبت تشخص کو اجاگر کرنے میں تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاک چین دوستی ہر شعبے میں گہری ہو رہی ہے اور میڈیا اس رشتے کو مزید مضبوط بنا سکتا ہے۔ روس نے یوکرین پر اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملہ کیا ہے، جس میں ایک ہی رات میں 728 ڈرونز استعمال کیے گئے۔ یوکرینی فضائیہ کا کہنا ہے کہ بیشتر ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا، جن میں الیکٹرانک جیمنگ سسٹمز کا استعمال بھی شامل تھا۔ یہ حملہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے روس پر سخت تنقید کی اور یوکرین کو دفاعی ہتھیاروں کی فراہمی کا عندیہ دیا تھا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ روسی برآمدات پر 500% ٹیرف کی حمایت کریں گے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے روسی تیل خریدنے والے ممالک پر فوری طور پر سخت پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ زیلنسکی نے امریکہ سے فضائی دفاعی نظام کی فوری فراہمی کے لیے رابطے تیز کر دیے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھارتی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ بھارت نے پہلگام واقعے پر اپنے عوام سے جھوٹ بولا اور جنگ میں ڈس انفارمیشن پھیلائی۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کسی بھی گروہ کو دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا، نہ ملک کے اندر نہ باہر، اور خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ بلاول نے کہا کہ پہلگام حملے پر پاکستان عالمی تحقیقات کے لیے تیار تھا مگر بھارت نے انکار کیا۔ انہوں نے FATF کے تحت کارروائیوں، کل عدم تنظیموں پر پابندی اور کلبھوشن یادیو جیسے شواہد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان خود دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے، سیاست کے بجائے تعاون ضروری ہے۔ ممبئی اور سمجھوتا ایکسپریس حملوں پر بھی بلاول نے بھارت سے انصاف اور مشترکہ کوششوں کی اپیل کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برازیل کی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر سابق صدر بولسونارو کے خلاف مقدمات ختم نہ کیے گئے تو امریکی حکومت برازیلی مصنوعات پر 50% ٹیکس عائد کر سکتی ہے۔ ٹرمپ نے برازیل کے عدالتی اقدامات کو سیاسی انتقام قرار دیا اور کہا کہ امریکی کمپنیوں، خاص طور پر ٹرمپ میڈیا کے خلاف فیصلے ناقابل قبول ہیں۔ برازیلی صدر نے جواب میں واضح کیا ہے کہ عدلیہ میں کسی بیرونی مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اگر امریکہ نے ٹیرف بڑھایا تو جواب بھی سخت دیا جائے گا۔ ٹرمپ نے برکس اتحاد پر بھی تنقید کرتے ہوئے اسے امریکہ مخالف قرار دیا اور رکن ممالک پر اضافی 10% ٹیکس کی دھمکی دی ہے۔ لاہور میں مسلسل 8 گھنٹے تک جاری رہنے والی موسلا دھار بارش نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ شہر میں اوسطاً 136 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جو کہ لاہور کی حالیہ تاریخ کا سب سے طویل اور شدید بارش کا سپیل قرار دیا جا رہا ہے۔ نشتر ٹاؤن میں سب سے زیادہ 178 ملی میٹر، جبکہ علامہ اقبال ٹاؤن اور پانی والا تالاب کے علاقوں میں 175 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے شہر بھر میں صورتحال کی نگرانی اور متعلقہ اداروں کو فوری اقدامات کی ہدایت دی۔ انہوں نے نکاسی آب کے ساتھ ساتھ شہر میں ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے اور سڑکوں پر پولیس و وارڈنز کی موجودگی یقینی بنانے کا بھی حکم دیا ہے۔